دنیا کا سب سے بدبخت انسان وہ تھا، امام سیدنا علی کو شہید اور کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ بھی بدبخت ترین لوگ تھے جنہوں نے جنگ کر کے حضرت علی کو بار بار شہید کرنا چاہا. اس نے بار بار شہید کرنے کی کوشش کی، وہ بار بار کا بدبخت تھا. ظاہر ہے کہ حضرت علی کو قتل کرنا چاہتا تھا صفین کے مقام پر، لیکن اس کو یہ موقع نہیں ملا. لیکن اس کی کوشش کی وجہ سے جو حکم اس اشقا کا تھا وہ اس اشقا کے لیے بھی اللہ کی طرف سے طے ہوا، کیونکہ القاتل والمقتول فی النار کی جو حدیث ہے اس میں یہی ہے کہ جو مقتول ہے وہ بھی قتل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کو فی النار کہا گیا. لہذا حضرت امام علی کو جو قتل کرنا چاہتا تھا، جس نے لڑائیاں لڑی، سینکڑوں صحابہ کو شہید کر دیا، ہزاروں تابعین کو شہید کر دیا، اور اس نے بار بار کوشش کی کہ علی کی گردن پر اس کی تلوار ہو. اس میں کوئی شک نہیں، آسمان گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، انبیاء گواہ ہیں، سنت گواہ ہے، حقیقت گواہ ہے کہ وہ سب دنیا کے بدبخت ترین اور مجرم لوگ تھے جنہوں نے امام علی کو شہید کرنا چاہا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کی لڑائی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین. ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف صفین میں حضرت معاویہ. یقیناً لڑائی ہوئی. پھر اب آپ سے یہ کہا جا رہا کہ آپ آئیے حضرت علی کی طرف کھڑے ہو جائیے، حضرت معاویہ کو برا کہیے. اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ جھگڑا ہوا ہے، حضرت علی کی زبان سے حضرت معاویہ کے خلاف ایک جملہ نہیں نکلا. اگر کوئی گڑھ لے تو اس کا اپنا معاملہ. حضرت معاویہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا ہے، ان کے فضل کو مانا ہے، ان کے شرف کو مانا. اتنا بڑا جرم آپ حضرت علی سے بھی آگے بڑھ گئے. حضرت علی سے بھی آگے بڑھ. حضرت علی فرما رہے اے معاویہ جو تمہارا رب ہے وہ ہمارا رب ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں کہ اے معاویہ تم ہم سے ایمان میں، ہم تم سے ایمان میں زیادہ نہیں ہو سکتے ہیں. حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ بھی جنت میں جائیں گے اور معاویہ والے بھی جنت میں جائیں گے؟ کہا ہاں، قتلانا و قتلا معاویہ فی الجنہ، میرے مقتول اور معاویہ کے مقتول دونوں جنت میں جائیں گے. کسی نے کہا کہ آپ بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں؟ اس کا جواب دیا ہاں، کہ دنیا میں تو آپ کی لڑائی رہی ہے. فرمایا ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، ہمارے دلوں سے قدورت نکال دی جائے گی اور ہم بھائی بھائی بن کے جنت میں جائیں گے. لیکن آپ نے ابھی سے ان کو جہنمی کہنا شروع کر دیا، ابھی سے آپ نے ان کو کافر کہنا شروع کر دیا. بعد میں آنے والے لوگ اپنے ایمان کو اگر ظاہر کریں تو ان کے ایمان کو دیکھا جائے، اور دیکھنے کے بعد دیکھا جائے یہ صحابہ کے برا کہنے والے ہیں یا صحابہ کے 16 آنے ماننے والے ہیں. اگر صحابہ کے برا کہنے والے ہیں تو بعد میں آنے والے لوگ مسلمان نہیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضرت سیدنا زین العابدین فرماتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں بعد والوں میں سے تم نہیں ہو سکتے ہو. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اس کے فوراً بعد یہ آیت ارشاد فرمائی والذین جاؤوا من بعدہم، جو لوگ بعد میں آئے یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جو ہم سے پہلے چلے گئے صاحب ایمان لوگ جو چلے گئے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور آگے کیا ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ان کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی تنگی نہ پیدا فرما. زبان سے کہنا قلم سے لکھنا آگے کی بات ہے، صحابی کی طرف سے دل میں تنگی پیدا ہو جائے گی تو تم مسلمان نہیں رہو. چاہے تم ندوے کا دامن پکڑو چاہے دیوبند کا دامن پکڑو، یاد رکھو ہرگز علماء دیوبند علماء ندوہ کا یہ مذہب نہیں.